اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں شکر کو؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ جیسے اللہ نے رزق دیا ہو اس کے سامنے ڈھیر کھانا آ جائے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت, سارا کھانا کھا کے بڑا سا ڈکار مار کے کہے شکر الحمدللہ, آپ کا خیال ہے یہ شکر ہے؟ نہیں, بالکل یہ شکر نہیں. آپ نے شکر کو سمجھا ہی نہیں. ٹھہریے گا, شکر یہ ہے, رکیے گا. شکر لغت میں شکر کہتے ہیں دعوت شکور. کم چارہ کھانے والا جانور اگر صحت مند ہے تو یہ شکر ہے. کم چارہ کھانے والا اگر صحت مند ہے تو یہ شکر ہے. اچھا ٹھہرو میں آسان کرتا ہوں. اصطلاحی تعریف شکر کی یہ ہے دوسروں کے احساس اور جذبات کو سوچنا شکر ہے. دوسروں کو سوچنا شکر ہے. اگر آپ دوسروں کو سوچیں گے کہ میں تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, میرے ہمسائے نے کھایا ہے کہ نہیں, میری بہن نے کھایا ہے کہ نہیں, میرے بھائی نے کھایا ہے کہ نہیں, یہ شکر ہے. بہت بڑا ڈکار مار کے ولیمہ کھا کے ڈکار مارتے نا شکر الحمدللہ, یہ شکر نہیں, یہ کلمات شکر ہے. شکر یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے دیا ہوا ہے, آپ کا بہن بھائی بھوکا نہ رہے آپ کے ہوتے ہوئے, تو یہ شکر ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, جب شکر آ گیا برداشت آئے گی کہ نہیں؟ جواب تو مجھے, جب شکر آ گیا تو برداشت آئے گی کہ نہیں؟ اچھا ٹھہرے, مجھے یہاں پہ ایک پورا گھر نظر آ رہا ہے جنہوں نے شکر کیا تھا. یہ سورہ دہر کی آیت ہے, یہ پورا خاندان ہے شکر کرنے والا. یہ سورہ دہر کی آیت ہے, 76 میں مشہورہ ہے, اور یہ اس کی تیسری چوتھی آیت ہے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی؟ یہاں پہ پورا خاندان ہے جنہوں نے شکر کیا. یہ آگے میرے سامنے ہوا پتہ کیا تھا؟ بڑے شاہ جی نے روزہ رکھا ہوا تھا, گھر والے نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا, شہزادوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. ایک باہر سے بندہ آیا, اس نے آ کے کہا جی میں مسکین ہوں, مجھے کھانا چاہیے. بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا سارا دے دیا, گھر والے نے بھی سارا دے دیا, بچوں نے بھی سارا دے دیا, نوکرانی نے بھی دے دیا. دوسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا میں مسکین ہوں. بڑے شاہ جی نے کھانا سارا دے دیا, گھر والے نے بھی دے دیا, نوکرانی نے بھی دے دیا, بچوں نے بھی دے دیا. تیسرے تو اس نے آ کے کہا میں قیدی ہوں. بڑے شادی نے کھانا سارا دے دیا, نوکرانی نے بھی دے دیا, گھر والی نے بھی دے دیا, شہزادوں نے بھی دے دیا. جب یہ کھانا لے کے چلا گیا نا, چوتھا دن آیا, ان کے گھر نبی آ گئے. انہوں نے آ کے کہا اللہ سے پہل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آنے والے کو جو کھانا کھلا رہے ہیں نا, ان میں ایک تو مولا علی ہے, دوسری سیدہ فاطمہ ہے, چوتھی ان کی نوکرانی ہے, اور دو ان کے شہزادے ہیں. اس بندے کو کھانا دے کے 3 دن کا کھانا دے کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے, ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. ساتھ ہی یہ کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے اور تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہمارا کھانا تمہیں دے دینا ہماری طرف سے شکر ہے. کسی کو کھلانا شکر ہے, کسی کو پلانا شکر ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دینا شکر ہے. اوکھ ہے ماشاءاللہ, میں کہہ رہا ہوں یار, اوکھ ہے نہیں, سوکھنا اوکھ ہے. ہم نہیں دیتے کسی کو اپنا کھانا. ہم تو کھانا کھاتے ہیں, اگر کوئی درمیان میں آ جائے تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں, ہمارے لہجے دیکھنے والے ہوتے ہیں. اب آپ سمجھے معاشرے میں عدم برداشت کیوں ہے, عدم تحمل و برداشت کیوں ہے؟ کمی ہے عدم برداشت کی, شکر نہیں ہم کر رہے. ہاں میرے سامنے امام کشیری آ رہے ہیں, رکیے گا. تصوف کے بہت بڑے امام ہیں, امام کشیری, رسالہ کشیریہ ان کا معروف ہے, تفسیر کشیری ان کی معروف ہے. امام کشیری سے کسی نے پوچھا کہ امام شکر کیا ہے؟ بھائی آپ نے فرمایا آنکھ کا بھی شکر ہے, کان کا بھی شکر ہے. آنکھ کا بھی شکر ہے, کان کا بھی شکر ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا, بیٹھ گیا, تجسس ہوا, آنکھ کا شکر, کان کا شکر. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, یہ نیچے بیٹھ گیا. حضور آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر یہ آنکھ کسی کو عیب میں دیکھے پردہ ڈال دو. ہائے ہائے, اگر یہ آنکھ کسی کو عیب کرتے ہوئے دیکھے, ہم تو اچھالتے ہیں. ہماری تو مسجد میں کہانیاں یہ ہیں جی بالکل, جو مسجد میں نماز کے لیے 2 نمازی پہلے آ جائیں, ان کی کہانی محلہ ہے جی, ان کی کہانی ہی محلہ ہے. محلے میں فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اسی لیے نمازیں قبول نہیں ہو رہی, بس ہو نمازیں ہم نہیں لے کے آ رہی.
یہی وجہ ہے ہماری نمازیں کمزور ہیں. بالکل. جی مسجد میں ٹاپک یہ ہوتے ہیں. جو نمازی جلدی آتے ہیں ان کے ٹاپک یہ ہے. آج میں فلاں طرف چلا گیا تھا, بس آج اس نے فلاں کام کر دیا, آج اس نے فلاں کر دیا. اچھا آؤ جی کراؤ جی جماعت. امام کشیری فرماتے ہیں کسی کو اگر برائی کرتے دیکھو پردہ ڈالو, یہ آنکھ کا شکر ہے. پھر آپ نے فرمایا کان کا شکر ہے. اگر کسی کی برائی سن لو, آپ بولے تو صحیح نا, اگر کسی کی برائی سن لو تو چپ کر جاؤ, یہ شکر ہے. معاشرے میں شکر نہیں, ہم تو عیب اچھالتے ہیں. مجھے نظام الدین یاد آ رہے ہیں. آپ چپ بیٹھے, مجھے بابا فرید گنج شکری یاد آ رہے ہیں. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اور خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں معراج کی رات جب نبی گئے نا آسمانوں پہ, اللہ نے معراج کی رات تیرے اور میرے نبی کو ایک جبہ عطا کیا, اسے جبہ فقر کہتے ہیں. اور اللہ نے ایک امتحان بتایا, فرمایا میرا نبی جا کے امتحان لینا, جو امتحان میں پاس ہو جائے جبہ اسے دے دینا. بھائی جبہ اسے دے دینا. یہ لکھ کون رہے ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ لکھ کون رہے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر. مولوی نہیں مانتا تو نہ مانے, ہم تو مانتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں. گنج شکر لکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اللہ نے جبہ فکر دیا اور کہا میرا حبیب لے جا کے امتحان لینا, جو پاس ہو جائے اسے دے دینا, جو پاس ہو جائے اسے دے دینا. اب میرے صاحب سنیے بس قریب آ گئے, آخری جملے دے رہا ہوں. جبہ فکر لے کے نبی جب زمین پہ آئے, آپ نے ابو بکر کو بلایا. ابو بکر جی آقا اگر جبہ فکر تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ حضور ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا, ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا, ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا. آپ مجھے دے تو صحیح, ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا. آپ میں بیٹھ جا. حضرت عمر آ گئے. عمر اگر جبہ تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ حضور ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا, ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا, ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا. آپ کے سامنے بیٹھ جا. عثمان آ گئے. عثمان اگر جبہ تمہیں دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضور ہر طرف حیا ہی حیا ہوگی, ہر طرف حیا ہی حیا ہوگی, ہر طرف حیا ہی حیا ہوگی. میں بیٹھ جا. مرزا علی آ گئے. میں علی اگر جبہ تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ علی نے قدموں پہ اچھا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت گناہ کرے گی, علی پھر کیا کہہ لے گا؟ امت گناہ کرے گی, علی پھر کیا کہے گا؟ نبی نے فرمایا علی کھڑا ہو جا, میں تمہیں جبہ پہنانا چاہتا ہوں. یہ شکر ہوئے. معاشرے میں شکر نہیں ہے, شکر کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے معاشرے میں اپنے برداشت ہے, برداشت نہیں ہے, بے صبری ہے, حیا نہیں ہے, صبر نہیں ہے.